السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور عطا فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، زکوٰۃ اصغر میں عامل کسی کو اجازت نہیں دے سکتا، یعنی کہ جو اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور زکوٰۃ اصغر کا عامل کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں جی، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور جس نے بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ اصغر ادا کی ہے، اور زکوٰۃ اصغر اکثر اوقات زکوٰۃ اصغر سے عامل جو ہے نا صرف ایک ہی کام جو ہے نا لے سکتا ہے، اور زکوٰۃ اکبر کا جو عامل ہے وہ دوسروں کو اجازت بھی دے سکتا ہے۔ ہاں جی، جو زکوٰۃ اصغر آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ زکوٰۃ اصغر اور اکبر میں کیا فرق ہے۔ فی الحال تو جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی پہ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اصغر کا طریقہ یہ ہے کہ جو عامل آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے عدد بحساب حروف تہجی نکال لیں، ٹھیک ہے جی۔ ان حروفوں کے جو ہے نا حروف تہجی نکال لیں، اور جس قدر عدد ہوں اتنا ہی عمل پڑھا جائے گا، اتنی ہی مرتبہ عمل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر جو ہے نا اب لوگ جو ہے عمل شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے نا کامیاب بھی نہیں ہوتے، اور بڑے جو ہے نا وہ پریشانی میں جو ہے نا پھنس جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی جو ہے نا فلاں عامل نے ہمیں عمل کروایا، ہم عامل ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ جتنا عمل آپ نے جو آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں، جو آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کے جتنے عدد ہوں گے نا، تو وہ عدد کے مطابق اگر عامل نے آپ کو پڑھوائی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ زکوٰۃ اصغر کے عامل ہیں، اور آپ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ صرف عمل جو ہے صرف آپ کا ایک ہی کام کے لیے ہوگا، اور بالکل دوسرا کوئی کام آپ کا نہ ہوگا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے عمل کروایا اور ایک کام ہو گیا، اور دوسرے کے بعد جو آپ نے دوسرا کام کیا تو پھر وہ جو ہے نا ناکامی ہو گئی، پھر جو ہے آپ سے جو ہے نا وہ کام ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کھلی تعداد میں بتایا جاتا ہے کہ آپ عمل پڑھ لو، ٹھیک ہے نا۔ وہ عمل بالکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک کھلا جو ہے نا پڑھنے کے لیے جو عمل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خالی صرف جو ہے نا عبادت میں شمار ہوگا اگر آیا تھا مبارکہ ہے۔ اگر کوئی اور عمل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور یعنی کہ مذہب کا عمل ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ساری بات ہے جو ہے نا کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو خالی آپ جو ہے نا شیطان کی پیروکاری کے لیے جو ہے نا وہ ان کا نام وغیرہ لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بالکل بھی نامناسب ہے، اور الحمدللہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج دوسری ہم آپ کو بتانے والے ہیں نقوش کی زکوٰۃ۔ نقوش کی زکوٰۃ ویوز ایسے ہے جو بندے نقوش سے کام لیتے ہیں، تویزن سے کام لیتے ہیں۔ وہ نقوش کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا آپ نے نقوش کو روزانہ 40 عدد لکھنے ہیں، روزانہ آپ نے 40 عدد نقوش لکھنے ہیں۔ آپ نے پاک صاف جگہ جو ہے نا انتخاب کرنی ہے، اور اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، آٹے میں لپیٹ لینی ہے، چاہے وہ ایک دن دریا میں ڈال لیں یا بہتے پانی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، یا 41 دن مکمل کر کے آپ جو ہے نا پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے بالکل گزرگاہ پر اپنی گزرگاہ جہاں ہو وہاں بالکل پانی میں نہ ڈالیے گا، کہیں دور ڈالیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس نقوش کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اسے ضرور کامیابی جو ہے نا کامرانی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اور جو ہے نا آپ اس نقوش کے جو ہے نا ایک کے عامل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ سارے نقوشوں کے عامل ہو جائیں گے، صرف ایک ہی نقوش کے عامل ہوں گے۔ ایک ویڈیو میں ہم نے دو جو ہے نا طریقے کا جواب دیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اصغر اور نقوش کی زکوٰۃ، یہ ہم نے دونوں آپ کو بتا دی ہیں۔ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔